آج کی اس گفتگو میں خوش آمدید۔ ہمارے سامنے قرآن کی 30ویں سورت سورۃ الروم کی کچھ منتخب آیات ہیں۔ ہم ان آیات میں جو تاریخی پیشن گوئی ہے، پھر کائنات اور انسان پر غور و فکر کی دعوت، آخرت کا بیان اور زندگی گزارنے کی جو رہنمائی ہے، ان سب کا جائزہ لیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ ان آیات کے آپ کہہ لیں بنیادی پیغام اور حکمت کو سمجھا جا سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی بڑا غیر معمولی ہے، ایک پیشین گوئی سے رومیوں کے متعلق۔ یہ اپنے آپ میں بہت دلچسپ بات ہے نا؟ جی بالکل۔ آیات 2 سے 4 میں ان میں ذکر ہے کہ رومی قریب ترین زمین میں یعنی ادنی الارض میں مغلوب ہو گئے ہیں۔ جی، لیکن پھر فوراً ہی پیشن گوئی ہے کہ وہ چند ہی سالوں میں فی بدء السنین غالب آ جائیں گے۔ اچھا، یہ واقعہ دیکھیں تاریخی طور پر تو بیزنطینی ساسانی جنگوں کا زمانہ ہے۔ جی 600 عیسوی کے آس پاس۔ بالکل۔ تو قرآن اسے اللہ کی قدرت اور اس کے وعدے کی سچائی کی ایک نشانی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس دن یعنی جب رومی غالب آئیں گے تو اہل ایمان خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ واقعی حیران کن ہے، خاص طور پر اس وقت کے حالات میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور یہ پیشین گوئی بظاہر ناممکن لگتی تھی۔ اس نے یقیناً ابتدائی مسلمانوں کو بڑی تقویت دی ہوگی۔ تو یہ تو ہوئے بیرونی واقعات، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ کیا آیات ہمیں اندرونی طور پر بھی یعنی اپنے اندر جھانکنے کی، غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں؟ جی بالکل، بلکہ غور و فکر پر تو بہت زیادہ زور ہے۔ جیسے آیت 8 وہ پوچھتی ہیں، کیا لوگوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ فی انفسہم، اپنی ذات پر۔ جی، اور کائنات کی تخلیق پر بھی، کہ اسے اللہ نے یوں ہی نہیں بلکہ ایک مقصد سے بنایا ہے، بالحق، اور ایک مقررہ مدت کے لیے، اجل مسمى۔ صحیح۔ پھر فوراً بعد آیت 9 تاریخ کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو پچھلی طاقتور قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا تھا۔ اچھا، اور واضح کیا کہ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یعنی حال کا مشاہدہ، اپنی ذات پر غور اور ماضی سے سبق۔ یہ سب مستقبل کی تیاری کے لیے اہم لگتا ہے۔ کیا سورت اس مستقبل کی یعنی آخرت کی کچھ تفصیل بھی بتاتی ہے؟ ہاں، آخرت اور حساب کتاب کا موضوع تو آپ دیکھیں کئی جگہ آیا ہے۔ مثلا آیات 11 سے 16، پھر 54 سے 56 میں بھی واضح کہا گیا کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یعنی زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ بالکل۔ اور پھر قیامت کا دن، الساعہ، جی، اس دن لوگوں کو ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر الگ کیا جائے گا۔ جی، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ تو باغات میں خوش رکھے جائیں گے، فی روضتی یحبرون۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، فی العذاب محضرون۔ جی، تو یہ زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے پر اللہ کی مکمل قدرت کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے کہ قرآن کیسے روزمرہ کی چیزوں میں، عام انسانی تجربات میں گہری نشانیاں دیکھتا ہے۔ یعنی صرف بڑی کائناتی چیزیں نہیں بلکہ بہت ذاتی سطح کی باتیں بھی۔ یقیناً یہ نشانیاں، آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور کرتے ہیں، لقومی یتفکرون، جی، یا جو سنتے ہیں، لقومی یسمعون، یا عقل سے کام لیتے ہیں، لقومی یعقلون۔ مثالیں دیں گے کچھ؟ جی بہت سی ہیں، جیسے انسان کی مٹی سے تخلیق کا ذکر، آیت 20۔ پھر مرد و عورت کے جوڑے بنانا تاکہ سکون ملے، محبت اور رحمت پیدا ہو، آیت 21۔ یہ تو بہت بنیادی انسانی تجربہ ہے۔ بالکل۔ پھر زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، یہ بھی نشانی ہے، آیت 22۔ رات کو سونا اور دن کو اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنا، آیت 23۔ بجلی کی چمک جو خوف بھی دلاتی ہے اور امید بھی، اور بارش جس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آیت 24۔ یہ سب تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ جی۔ پھر انسان کی زندگی کے مراحل،
کمزوری سے شروع، پھر طاقت، پھر بڑھاپے کی کمزوری آیت 54، اور ہوائیں جو بارش کی خوشخبری لاتی ہیں آیات 46 سے 50 تک۔ یہ سب روزمرہ کے مشاہدات ہیں، لیکن قرآن انہیں خالق کی حکمت اور قدرت کی دلیل بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ تعلقات، زبانیں، نیند، زندگی کے مراحل، ان ذاتی چیزوں کو کائناتی نشانیوں سے جوڑنا، یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اچھا، اگر کائنات اور فطرت میں ایسی نشانیاں ہیں تو کیا انسان کی اپنی فطرت میں بھی کوئی رہنمائی ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آیت 30 میں فطرت اللہ کا ذکر ہے۔ فطرت اللہ، وہ بنیادی ساخت، وہ طبیعت جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی ایک طرح کی اندرونی پیدائشی رہنمائی۔ جی، جس میں خالق کو پہچاننے کی صلاحیت شامل ہے۔ ہدایت یہی ہے کہ اس فطرت پر قائم رہو، دین کو خالص اللہ کے لیے رکھو، نماز قائم کرو، اور شرک کرنے والوں میں سے یا دین میں تفرقہ ڈالنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ آیات 31 اور 32 میں ہیں۔ اور کن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے؟ ان لوگوں پر تنقید ہے جو صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ آیت 7، اور ان پر بھی جو مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، مگر جب نعمت ملتی ہے تو ناشکری کرتے ہیں یا شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہ 33 سے 36 تک ہے۔ صحیح۔ اور اسی رہنمائی کے ذیل میں کچھ عملی ہدایات بھی نظر آتی ہیں سماجی حوالے سے۔ ہاں بالکل، سماجی ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے۔ آیت 38 میں دیکھیں، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرنے کا حکم ہے۔ اچھا۔ اور آیت 39 میں سود یعنی ربا کی مذمت ہے۔ کہا گیا کہ سود سے بظاہر مال بڑھتا لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ جو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے اس کا اجر اللہ کئی گنا بڑھاتا ہے۔ یہ تو ہوئی مثبت رہنمائی اور سماجی ذمہ داریاں، لیکن ان اعمال کا کیا جو اس کے برعکس ہوں، جو بگاڑ پیدا کریں؟ کیا سورت فساد کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ جی، آیت 41 اس پر براہ راست بات کرتی ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہے، الفساد فی البر والبحر، یعنی زمین اور سمندر میں، جی، وہ خود انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، بما کسبت اید الناس، اور اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ اس لیے چکھاتا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ تو یہ تو انسانی اعمال اور ان کے وسیع تر نتائج، چاہے وہ ماحولیاتی ہوں یا سماجی، ان کے درمیان ایک بہت واضح تعلق بتا رہی ہے۔ بالکل، زندگی کے لیے عملی ہدایات ان سب کو ایک مربوط نظام میں پیش کرتی ہیں، اور یہ سب ایک خالق، ایک مقصد اور ایک الہی منصوبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سورۃ الروم کی ان آیات کے ذریعے واقعی ایک گہرا سفر کیا، تاریخی پیشن گوئی کی تصدیق سے لے کر کائنات اور انسانی زندگی کی نشانیوں پر غور و فکر تک، ماضی کی قوموں سے عبرت اور حال کے طرز عمل کے لیے رہنمائی تک۔ جی، اور میرے خیال میں اہم نکات جو سامنے آئے ان میں غور و فکر یعنی تفکر کی اہمیت ہے، پھر ایمان اور عمل کا جو لازمی تعلق ہے جس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی نشانیاں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، ہمیں بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور ہاں، وہ رومیو والی پیشن گوئی کا پورا ہونا، وہ تو اللہ کے وعدے کی سچائی پر ایک بہت آپ کہیں ٹھوس دلیل کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ بالکل، اور ایک آخری نقطہ جو شاید مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے، وہ آیت 30 میں جو فطرت اللہ کا ذکر ہے، وہ بنیادی انسانی ساخت جس پر ہم سب پیدا کیے گئے ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے اپنے حالات اور ہمارے چیلنجز کے تناظر میں اس فطرت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر شاید اس متن سے ہٹ کر بھی مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے ہماری یہ گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے۔